چونکہ قرآن پاک کی نسبت پر منعقد ہوئی ہے، لہذا یہ بہت مبارک مجلس ہے، اور اس نسبت پر جمع ہونا ہم سب لوگوں کے لیے باعث سعادت ہے۔ اللہ پاک قرآن کی برکتوں میں حصے دار بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا میں قرآن پاک سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اور قرآن پاک کے نقوش کو، قرآن پاک کے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ ہم لوگ اللہ کی توفیق سے اپنے بچوں کو تحفیظ میں مشغول کرتے ہیں، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ ان کا حفظ قرآن مکمل ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ چند دن خوشیاں مناتے ہیں، اور اپنی خوشیوں میں اپنے دوستوں کو بھی شریک کرتے ہیں، لیکن جیسی خوشی اس نعمت پر اور اس دولت پر ہونی چاہیے، ایسی خوشی ہم نہیں مناتے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، اور قرآن کے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں، کیونکہ ہماری جو خوشی ہے یہ معمولی درجے کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ خوشیاں منائی جائیں اور جشن منایا جائے، اور اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ جب اس دنیا میں ہماری آنکھ بند ہوگی اور قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب ہمیں اس نعمت کی صحیح قدر معلوم ہوگی کہ وہ دولت جس کو ہم دنیا میں معمولی درجے کی دولت سمجھ رہے تھے، اور معمولی طریقے سے ہم نے اس میں خوشیوں کا اظہار کیا تھا، وہ کتنی بڑی دولت ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ ہمیں مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت آسانی سے ملتی ہے تو وہ اس کی صحیح قدر نہیں کر پاتا۔ جس نعمت کے پیچھے قربانی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اس کی پھر انسان قدر کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں تحفیظ کے مراکز کھلے ہوئے ہیں، اور آرام دہ تمام سہولیات سے آراستہ درسگاہیں موجود ہیں، پڑھانے والے اساتذہ کرام موجود ہیں، اور گھر سے تحفیظ تک آنے جانے کی سہولتیں موجود ہیں۔ کسی قسم کی کوئی مشقت اور پریشانی کہیں سے کہیں تک ہمیں نظر نہیں آتی، لہذا اس حفظ قرآن کی دولت کی ہم صحیح قدر نہیں کر پاتے، کیونکہ اس کے پیچھے ہماری قربانی نہیں ہے۔ قرآن کیسی نعمت ہے، قرآن کیسی دولت ہے، یہ صحابہ کرام سے پوچھو۔ صحابہ کرام نے ایک ایک آیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی، مال کی، جذبات کی قربانیاں دی اور مشقتیں اٹھائیں، تب جا کے انہوں نے قرآن کو حاصل کیا۔ اور ایک واقعہ چند دنوں پہلے ہی میں نے سنا کہ کویت کے کچھ نوجوان روس کے بعض علاقوں میں گھومنے کے لیے گئے تھے، اور وہ وہاں کے کچھ دیہی علاقوں میں شکار کر رہے تھے۔ روس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں وہ علم دین کا گہوارہ تھا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے فقہاء اس علاقے سے پیدا ہوئے، لیکن پھر ایک زمانہ آیا
کہ ساری بساط الٹ دی گئی اور اسلام کے اوپر آزمائشیں آئی، مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، مسجدوں میں تالے پڑ گئے، تحفیظیں بند کر دی گئی۔ قرآن کو سیکھنا سکھانا تو بہت بڑی بات، قرآن کا ایک نسخہ اپنے گھر میں رکھنا یہ بہت بڑا جرم بن گیا۔ جس کے پاس قرآن کی چند آیتیں بھی کسی صفحے پر لکھی ہوئی ملتی تو پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی اور اس کو جیل خانے میں ڈال دیا۔ تو ان حالات سے وہ علاقہ گزرا۔ تو کویت کے یہ نوجوان جب شکار کر رہے تھے کسی علاقے میں تو وہاں ایک جھونپڑی تھی اور اس میں ایک بڑھیا تھی۔ اس بڑھیا نے ان لوگوں کو دیکھا تو ان لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کویت سے آئے ہیں۔ تو وہ بڑھیا بے قرار ہو گئی اور اس بڑھیا نے ان نوجوانوں سے کہا کیا آپ میں سے کسی کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ ہے؟ تو اللہ کا کرنا ان میں سے ایک کے پاس قرآن شریف تھا، تو اس نے کہا جی ہاں میرے پاس ہے۔ تو وہ بڑھیا بے قرار ہو گئی اور کہنے لگی کیا میں اس قرآن کو دیکھ سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ چنانچہ سامان میں سے انہوں نے وہ قرآن کا نسخہ نکالا اور اس بڑھیا کو دکھایا تو بڑھیا قرآن کو ہاتھ میں لے کے رونے لگی اور اس نے یہ کہا کہ میری زندگی کی آخری خواہش یہی تھی کہ میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ قرآن کی زیارت کروں، کیونکہ قرآن تو بہت بڑی بات، قرآن کی ایک آیت اگر کہیں لکھی ہوئی مل جاتی تو اس کو نظر زندہ کر دیا جاتا۔ اور پھر وہ عورت اپنے خستہ اور پرانے مکان کے اندر گئی اور وہاں سے ایک چھوٹا سا باکس لے کر آئی۔ اس کے اندر زیورات تھے، سونے کے زیورات تھے۔ اس عورت نے وہ باکس جو زیورات سے بھرا ہوا تھا وہ ان نوجوانوں کو پیش کیا اور یہ کہا کہ یہ میری پوری زندگی کی جمع پونجی ہے اور میں نے یہ نیت کی تھی کہ مرنے سے پہلے اگر کوئی مجھے ایک مرتبہ قرآن کی زیارت کرا دے گا تو پوری زندگی کی جمع پونجی میں اس کو دے دوں گی۔ چنانچہ اس نے وہ پورا جو صندوق تھا چھوٹا سا وہ ان کے حوالے کر دیا۔ تو جن لوگوں کو قرآن قربانی کے ساتھ ملتا ہے وہ بھی قرآن کی قدر جانتے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو اتنی سہولت کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس سے زیادہ سہولیات نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے اعزازات ہیں، لیکن قرآن سے بڑا اعزاز اور حافظ قرآن سے بڑی ڈگری دنیا میں کوئی نہیں۔ اور آج ہمیں قدر نہیں ہے حافظوں کی، کل جب ہماری آنکھ بند ہوگی قیامت میں تب حافظوں کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہوگا اور ان کے اعزاز کے لیے مجلسیں سجائی جا رہی ہوں گی اور ان کو جو شفیع بنا کر پیش کیا جا رہا ہوگا تب ہمیں پتہ چلے گا قرآن کیا چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حافظ کے ماں باپ کے سر پر، حافظ کے ماں باپ کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ اور اگر ہم غور کریں بہت موٹی سی بات ہے کہ اللہ رب العزت جس شخص کے سر پر نور کا تاج رکھیں گے کیا ممکن ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے پیچھے حافظ کے ماں باپ کی مغفرت کا پیغام چھپا ہوا ہے۔ 100% یقیناً اللہ تعالی حافظ کے ماں باپ
چاہے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے کتنے گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں گے اور جہنم سے بچا کر ان کو جنت میں ڈالیں گے۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو نور کا تاج سر پر رکھے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد حکم ہو جائے جاؤ جہنم میں، یہ ناممکن ہے۔ لہذا علماء کرام نے فرمایا کہ اس اعزاز کے پیچھے ماں باپ کی، حافظ کے ماں باپ کی مغفرت کا یقینی ہونا چھپا ہوا ہے۔ اور پھر اس سے کہا جائے گا حافظ قرآن سے کہ تم اپنے تمام جاننے والوں میں اور رشتہ داروں میں ایسے 10 افراد منتخب کرو جو اپنے اعمال کی بنیاد پر جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور پھر جب وہ فہرست بنا کے لے کے آئے گا فلاں 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 اور فلاں، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان سب کو جنت میں رکھ، ان سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لانے۔ تو حفظ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے اور حفظ قرآن کتنی بڑی دولت ہے، ہم صحیح معنی میں اس کا دنیا میں اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا صحیح، اس کی فضیلت اور اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ ہمیں آخرت ہی میں پتہ چلے۔ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ قرآن پاک اس کی ساری عظمت اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح ہیبت، رعب اور جلال رکھتی ہے، اسی طرح اللہ کا جو یہ کلام ہے وہ بھی اسی طرح اپنے اندر ہیبت اور جلال رکھتا ہے۔ اللہ کے اس کلام میں ہیبت اور جلال کا یہ عالم ہے کہ اگر قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ قرآن کی جلال اور ہیبت کا تحمل نہ کر پاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اس کلام کی ہیبت اور جلال کا یہ عالم ہے کہ پہاڑ جیسی دنیا کی سب سے طاقتور چیز، پہاڑ جیسی دنیا کی سب سے مضبوط چیز، وہ اس کلام الہی کا تحمل نہ کر پاتی اور ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک۔ اب ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ جب قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی ہیبت اور جلال کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور اس کے جلال کا یہ عالم ہے کہ پہاڑ پر اگر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو بہت آسانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے معنی کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور چھوٹا سے چھوٹا بچہ جب اس کو مکتب میں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ آسانی سے قرآن پڑھ لیتا ہے۔ جب قرآن کی عظمت و جلال کا یہ عالم ہے کہ پہاڑ جیسی مضبوط چیز اس کا تحمل نہیں کر سکتی، تو انسان اتنی آسانی کے ساتھ قرآن کو کیسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک اور آپ کے قلب مبارک کو تحمل قرآن کے لیے تیار کیا گیا۔ چنانچہ بچپن میں جو واقعات پیش آئے تھے کہ آپ کے قلب کو نکال کر اور اس کی صفائی کر کے اس کو دوبارہ فٹ کیا گیا،
یہ سب تحمل قرآن کی تیاریاں تھیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ان انتظامات کے نتیجے میں آپ کا قلب مبارک انتہائی پاورفل ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس قرآن کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ سخت سردی کے زمانے میں، سخت اور کڑاکے کی سردی کے زمانے میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے۔ اگر آپ کسی سواری پر ہیں اور آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا تو وہ سواری بوجھ محسوس کرتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، اور اگر آپ کا سر مبارک کسی کے رام پر، کسی کے جسم پر ہے اور اس وقت وہی نازل ہونا شروع ہوتی تھی تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ میرا بدن اب چور چور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ڈائریکٹ ہم پر قرآن کو اتارتے یا اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور مخلوق پر اتارتے تو وہ قطعاً قرآن کی ہیبت اور جلال کا تحمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اور آپ کے قلب مبارک پر جب قرآن نازل ہوا تو اس کا جو جلال تھا وہ جمال میں کنورٹ ہو گیا۔ ساری تکلیف اور ساری مشقت جو نزول قرآن میں ہونی تھی وہ سب آپ نے اٹھا لی۔ لہٰذا آپ کی اس ایک احسان کا اگر ہم زندگی بھر شکر ادا کرنا چاہیں تو آپ کے اس احسان کا قیامت تک یہ امت شکر نہیں ادا کر سکتی۔ آپ اگر اس تکلیف کو نہ برداشت کرتے اور قرآن کو کا تحمل نہ کرتے تو آج ہم سب لوگ قرآن سے محروم رہ جاتے۔ تو جس طرح سورج کی روشنی جب چاند پہ پڑتی ہے تو کنورٹ ہو جاتی ہے اس کی گرمی ٹھنڈک کے ساتھ۔ سورج کی روشنی میں آپ دوپہر میں کھڑے ہوں گے، آپ چند منٹ کھڑا ہونا مشکل ہے، لیکن وہی روشنی جب چاند پہ پڑتی ہے اور چاند سے رات میں آتی ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح چاند پر سورج کی روشنی پہنچتی ہے تو وہ گرم ہوتی ہے، لیکن پھر چاند میں جب وہ چاند اس کا تحمل کر لیتا ہے تو وہ ساری گرمی جو ہے وہ ٹھنڈک میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور رات کو جب چاند کی روشنی ہم دیکھتے ہیں بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سارے جلال کو جمال میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ آج اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ قرآن پڑھنے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سر میں درد ہو رہا ہے اور ہم نے قرآن کی تلاوت کی، اس کی برکت سے ہماری تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا حق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو یاد کر لیں، بلکہ اس کے بعد ایک دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کے معانی کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں، پوری زندگی جو ہے قرآن کے مطابق گزاریں۔ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے ایسا ہے جیسے گائیڈ بک۔ ہم کوئی بھی مشینری بازار سے خریدتے ہیں، واشنگ مشین خریدتے ہیں، فریج خریدتے ہیں، کمپیوٹر خریدتے ہیں، تو اس میں ایک بک ہوتی ہے کمپنی والوں کی طرف سے، اور جس کمپنی نے وہ مشین بنائی ہے وہ کمپنی کو تعلیمات ملتی ہیں کہ اس تعلیمات کے مطابق اور ان ہدایات کے مطابق اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ صحیح کام کرے گی، اور اگر آپ کمپنی کی بتائی ہوئی ہدایات کے خلاف اس کو استعمال کریں گے تو وہ جلدی خراب ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ہمیں اللہ نے پیدا کیا اور گائیڈ بک کے طور پہ ہمیں قرآن دے دیا کہ اس کے مطابق اگر زندگی گزارو گے، قرآن کی ہدایات کے مطابق اگر چلو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور
اگر قرآن کی ہدایات کے خلاف استعمال کرو گے تو جس طرح واشنگ مشین اور فریج اور کمپیوٹر دینے والی کمپنیاں جو گائیڈ بک دیتی ہے جس میں طریقہ استعمال لکھا ہوتا ہے، اگر کوئی اس کے خلاف اس کو یوز کرے گا، استعمال کرے گا، تو وہ بہت جلدی خراب ہو کے کچرا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم قرآن کی ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کے الفاظ کو یاد کرنے کی، معانی کو سمجھنے کی اور اس کتاب مبارک کی ہدایات پر عمل کرنے کی اور ساری انسانیت کو اس کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة لا علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہماری پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. اے اللہ آپ کا کوئی حکم ایسا نہیں جو ہم نے توڑا نہ ہو. اے اللہ آپ کے حبیب کی کوئی سنت ایسی نہیں جو ہم نے چھوڑی نہ ہو. اے اللہ ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما دے. اے اللہ امت کی بگڑی بنا دے. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما اور ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیری توفیق سے اس بچے نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، اے اللہ اس کو عالم اور باعمل بنا دے. اور اے اللہ ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن سے مناسبت پیدا فرما دے. قرآن کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جتنے بچے یہاں موجود ہیں، اے اللہ جو حفظ مکمل کر چکے ہیں ان کے حفظ کو پختہ بنا دے. اور اے اللہ جن کا حفظ ابھی باقی ہے، اے اللہ حفظ مکمل کرنے کی ان سب کو توفیق عطا فرما دے. حفظ کے راستے کو ان کے لیے آسان بنا دے. اے اللہ قرآن ہمارے لیے قیامت کے دن حجت بنا دے. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کی ناقدری کی وجہ سے قرآن ہمارے خلاف حجت بن جائے. اے اللہ جب تک اس دنیا میں رکھے دین پر ہم سب کو ثابت قدم فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.